محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلاة ہوا کرتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ فرد تو کچھ لوگ انفرادیت کا درجہ رکھا کرتے ہیں، انہیں فہرست میں سے ایک اچھے مقرر، تہذیب و تمدن کے مالک، حسن اخلاق کے مالک، خطابت کے میدان میں اپنی ایک الگ کلاکاری دکھانے والے یہاں ہمارے اسٹیج پر آج ایک زبردست ہنگامہ خیز نصیحت آمیز مقرر موجود ہیں۔ میری مراد میرا اشارہ کلام قاطع شرک و بدعت جناب حضرت مولانا مفتی عبدالہادی صاحب قاسمی جو محتمم ہوتے ہیں مدرسہ اسلامیہ عربیہ حسینیہ کاشت بڈھا ضلع میرٹھ میں حضرت والا کا استقبال ان 4 مصروں میں کرنے جا رہا ہوں کہ اے عرض وطن سر اونچا کر، اے عرض وطن سر اونچا کر اور دیکھو مہمان آئے ہیں، اے عرض وطن سر اونچا کر اور دیکھو مہمان آئے ہیں، امت کے نگہباں آئے ہیں، ملت کے بحیخہ آئے ہیں، اور کوثر سے دھلے الفاظ ملے تو ان کا تعارف پیش کروں کہ کوثر سے دھلے الفاظ ملے تو ان کا تعارف پیش کروں، زمزم سے زباں کو دھو ڈالو سرچشمہ عرفہ آئے ہیں جناب حضرت مولانا و مفتی عبدالہادی صاحب قاسمی۔ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی سلام کا جواب دینا چاہیے، پیٹرول نہیں لگتا اس میں، زبان ہلا تو ہی کام ہو جائے۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر اسلام میرے عزیز میرے مکرم جناب حضرت مولانا فیصل میرٹھی صاحب دامت برکاتہم بڑے قیمتی اشعار سے ہم لوگوں کو نواز رہے تھے۔ گویا کہ دھنپور میں بیٹھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی مکے کی گلیوں کا سفر ہے تو کبھی مدینے کی صحراؤں کے اندر ہم غوطے لگا رہے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ بھی اور اہل اسٹیج بھی کہ انہوں نے فیصل میرٹھی صاحب کو بلایا اور ان کے خوبصورت کلام سے ہم سب کو مستفیض فرمایا۔ دعا نکلتی ہے اللہ میرے اس بھائی کو مزید ترقیاں عطا کرے اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر یہ اپنے علاقے کی پہچان کرا رہے ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آج کے آپ اس پیارے جلسے کی صدارت فرما رہے میرے عزیز محترم میرے کرم فرما جناب حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو محتمم ہیں مدرسہ انوار العلوم پچپیڑا کے، جو بالکل روڈ پر جو مدرسہ ہے بڑا مدرسہ اس کے محتمم ہیں۔ حضرت کی بڑی کرم فرمائی ہیں، بڑی خدمات ہیں، دین کے لیے رات دن محنتیں کر رہے ہیں، جگہ جگہ جلسوں میں جا کر دین کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ بڑے متحرک افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اب دین کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر رکھا ہے اور دین کے کڑھن کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کر کر نہ اپنی نیندوں کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے آرام کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی کسی ضرورت کو دیکھتے ہیں، بلکہ صرف یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا کوئی مسلمان بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت کی زندگی گزار کر اللہ کا ناراض کرنے والا عمل کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکات سے ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔
کرم فرما آپ کے اس باغباں کے بانی روح رواں جناب قاری محمد فیروز صاحب، اور اسٹیج کے اوپر بہت مبارک ہستیاں میرے عزیز دوست حضرت قاری محمد اسلم صاحب، قاری محمد فرقان صاحب، یہ تمام بزرگان دین، حضرت مولانا محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بڑی بڑی شخصیتیں آج اسٹیج کے اوپر بیٹھی ہیں۔ طالب علم کو بھی حکم ہوا ہے کہ چند دیر آپ سے گفتگو کر لیں، اب اگر ان کی بات نہ مانیں تو یہ بھی بے ادبی ہے، اس لیے خیال کیا الامر فوق الادب کے تحت کچھ دیر آپ حضرات سے بات کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق الله المولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ معزز و محترم اور اسٹیج کے اوپر مؤقر علماء اکرام کی مبارک جماعت، اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے
کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں راہ ہدایت عطا کرنے کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے جنت کی پہچان کرانے کے لیے، جہنم کا خوف دلانے کے لیے اور ہماری زندگیوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے سید الکونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کی کریمی ہے، یہ اس کی کرم فرمائی ہے کہ اس نے ہم جیسے ناکاراؤں کو اور اس نے ہم جیسے لوگوں کو کہ جو ہر وقت ہر لمحے اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، ہمارا ہر قدم اللہ کو ناراض کرنے میں اٹھتا ہے، ہماری نگاہ اٹھتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے قدم اگر لڑکھڑاتے اور چلتے اور پھرتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اگر ہماری زبان اپنے آپ کو باہر نکلتی ہے، اپنے آپ کا تعارف کراتی ہے تو اللہ کو ناراض کراتی ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والے جملے ہماری زبان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہر عمل میں، ہر حکم میں ہم نافرمان بن کر ثابت قدمی دکھلا رہے ہیں۔ ایسے ناکاراؤں کو اور گناہگاروں کو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ان بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس زمین کو بچھایا، ہمارے لیے اس آسمان کو بلند کیا، ہمارے لیے ان ہواؤں بادلوں کے نظام کو چلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پھل پھول پودے اور تمام کی تمام جمادات اور نباتات اللہ نے ہمارے لیے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کے لیے عطا کی، اور ہم اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا کے اندر ایسے الجھے کہ بجائے اس کے چاہیے تو یہ تھا، حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر اللہ کی نعمت کو دیکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتے۔ جب اللہ کی نعمت ہمارے سامنے آتی ہم اللہ کے حضور سرنگو ہو جاتے۔ حق تو ہمارا یہ تھا کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کو جن کو میرے قرآن نے یوں کہہ دیا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ حق تو ہمارا یہ تھا کہ ہم اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو، لاکھوں کروڑوں نعمتوں کو ہر روز اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا سر اللہ کے حضور سے نہ اٹھتا اور ہم یوں کہتے اپنی زبان حال سے کہ ربا یہ تمام کی تمام تو نے نعمتیں عطا کر کر میری زندگی کے اندر رنگ بھر دیے ہیں، میری زندگی کو خوبصورت بنا دیا ہے، میری زندگی کو بہتر بنا دیا ہے۔ مولا یہ تیری نعمتیں نہ ہوتی تو یہ دنیا بے رنگ ہو جاتی، ربا یہ تیری نعمتیں نہ ملتی تو ہماری تیری پہچان کیسے ہوتی؟ اللہ اگر تو اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو ہم تجھ کو کیسے پہچانتے، تیرے نبی کو کیسے پہچانتے، جنت کو کیسے جانتے، جہنم کو کیسے سمجھتے، جہنم کا خوف ہمارے دلوں کے اندر کیسے پیدا ہوتا؟ مولا یہ تمام کی تمام تیری کریمی ہیں، یہ تمام کی تمام تیری نعمتیں ہیں، یہ تو نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم نے کوئی مجاہدہ کیا، نہ ہم نے کوئی مشقت اٹھائی، نہ ہم نے کوئی دشواری اٹھائی، نہ ہم نے کوئی دقت کا سامنا کیا، اور اللہ نے یہ تمام کی تمام بڑی نعمتیں ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دی اور کہہ دیا میرے بندے یہ تمام کی تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن یاد رکھ تو میرے لیے ہے۔ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں لیکن تو میرے لیے ہے، تو اپنے آپ کو کبھی میری عبادت سے غافل نہ کرنا، تو اپنے آپ کو پہچان کر رکھ
کہ تیرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، تو اپنے آپ کو پہچان کے رکھ کہ تجھے دنیا کے اندر بھیجا کس لیے گیا ہے، تو اپنے آپ کو پہچان کے رکھ کہ تیرے رب نے یہ تمام نظام چلایا کس لیے ہے، تو اپنے آپ کو پہچان کے رکھ کہ تیرے آقا نے یہ نبیوں کا سلسلہ چلایا کس کے لیے ہے۔ میرے بندے، جب تو غور کرے گا اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کے نورانی فرشتے کافی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کے نورانی مخلوق کافی ہے، ہماری عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا کا ہر ایک انسان اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے، ساری دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگ جائے، ساری دنیا کے پانیوں کو، چشموں کو، سمرسیبلوں کو، سمندروں کو، نہروں کو، دریاؤں کو تم روشنائی بناؤ اور ساری دنیا کے پیڑوں کو کاٹ کر ان کا قلم بناؤ اور اللہ کی وحدانیت لکھنا شروع کرو، اللہ کی تعریف لکھنی شروع کرو۔ رب کعبہ کی قسم، میرے اور آپ کے آقا نے، میرے اور آپ کے نبی نے یوں فرمایا ہے، اللہ کی شان میں، اللہ کی شان میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، مشورہ کر لیں، باہمی میٹنگ کر لیں اور اللہ کی بغاوت کرنے لگ جائیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، اللہ سے دشمنی کرنے والے بن جائیں، رب کعبہ کی قسم میرے اللہ کی شان میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو میری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کے نورانی ملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے اس قدر تعداد میں موجود ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں، اور صرف میں نہیں، اسٹیج کے لوگ نہیں، میرے اکابر نہیں، میرے علماء نہیں، ساری دنیا کے لوگ مل کر ساری مشینریوں کو لگا کر اللہ کے ان نورانی ملائکہ کی گنتی کرنا شروع کریں تو صبح قیامت تک ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ نورانی ملائکہ جن کو اللہ نے حکم دیا اسجدو، تم سجدہ کرو، وہ سجدے کے اندر سر رکھتا ہے، اس فرشتے نے اپنے سر کو جھکا دیا، اپنی ناک کو اللہ کے حضور میں جھکا دیا، رب کعبہ کی قسم اب اس کا سر سجدے کے اندر جھک گیا ہے۔ قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے، قیامت کا منظر تو برپا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا اطاعت گزار، وہ اللہ کا فرما بردار فرشتہ کبھی اپنے سر کو سجدے سے اٹھا کر یوں نہیں دیکھے گا بھلا دیکھیں زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جس کو سجدے کا حکم دے دیا سجدے میں پڑھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، جس کو رکوع کا حکم دے دیا رکوع کے اندر گر کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، جس کو کھڑے ہونے کا حکم دے دیا وہ کھڑے ہو کر اللہ کی فرما برداریاں کر رہا ہے، جن کو یہ حکم دے دیا کہ تم دنیا کے اندر گشت کرو گے اور لوگوں کے درمیان میں آؤ جاؤ گے اور دیکھو گے کون میرے دیوانے ہیں، کون میرے ماننے والے ہیں، وہ میرے دل کے اندر کتنا خوف رکھتے ہیں، وہ میری فرما برداری اپنے دل کے اندر کتنی رکھتے ہیں، وہ کیا کیا عمل کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ نورانی ملائکہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اس ڈیوٹی سے غافل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تو نورانی ملائکہ کی بات ہوئی۔ میرے اللہ نے تو جس چیز کو جس طریقے کا حکم دے دیا اس نے کبھی خطا نہ کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہ کی۔ یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا سورج سے تجھے روزانہ مشرق سے نکلنا ہے، مغرب کے اندر چھپنا ہے۔ اب کبھی سورج نہیں کہتا اجی ایک زمانہ ہو گیا مشرق سے نکلتے ہوئے، چلو اب شمال سے نکل کے دیکھتے ہیں، آج جنوب سے نکل کے دیکھتے ہیں، یا آج مغرب سے نکل کر دیکھتے ہیں۔ نہیں، کبھی نہیں کر سکتا، اتنی جرت ہی نہیں رکھتا ہے کہ میرے اللہ کے حکم کو توڑ دے، اتنے ہی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ کے حکم کو توڑ دے۔ اللہ نے کسی پیڑ کو حکم دے دیا، آم کے پیڑ کو حکم دے دیا تجھے پھل دینا ہے، آم تیرے اوپر سے آنے ہیں، کبھی اس پیڑ کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ انار پیدا
کر دے یا اس کے اوپر نیم کی نبولیاں آ جائیں، جو جس کو حکم دے دیا گیا ہے قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، لیکن جمادات ہو نباتات ہو اللہ کی کوئی بھی مخلوقات ہو وہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتی ہے، وہ اللہ کی فرما برداری سے اپنے منہ کو نہیں موڑ سکتی ہے۔ وہ ہر مخلوق ہر انسان ہر وہ اللہ کی مخلوق جس کو اللہ نے حکم دے دیا وہ اللہ کے حکموں پر لگی ہوئی ہے، سوائے دو مخلوقوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعلان فرمایا، تمام ملائکہ کو جمع کیا اور تمام ملائکہ کو جمع کر ایک اعلان فرمایا کہ ہم زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ملائکہ نے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور کہا، رب العالمین کرنا تو وہی ہے جو آپ کا حکم ہوگا، لیکن ایک بات کہتے ہیں، کیا عبادت کرنے کے لیے انسان کو بنایا جا رہا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، میرے اللہ اگر تم انسانوں سے اپنی عبادت کرانا مقصود رکھتے ہیں، اگر انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو پھر نحن نسبح بحمدک، تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، تیرے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تو ہم کافی ہیں، پھر اس انسان کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس انسان کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اس خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ اگر تو انسان کو بنائے گا تو پھر یاد رکھ یہ وہ انسان ہوگا جو دنیا کے اندر جائے گا، یہ خونریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، تیرے حکموں کو توڑے گا، تیری نافرمانی کرے گا، تیری بغاوت کرے گا، تیرے غصے کو بھڑکائے گا، تیرے جلال کے اندر اضافہ کرے گا۔ مولا تو انسان کو نہ بنانا، یہ دنیا کے اندر جا کر تیری بغاوت کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کو بنانے کی۔ اللہ میرا فرماتا ہے، او میرے منورانی فرشتوں، او میرے ملائکہ، ٹھیک ہے تم نے جنت کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے تم نے جہنم کو دیکھا ہے، لیکن تم اللہ کی مرضی کو تو نہیں جانتے، تم اللہ کے حکم کو تو نہیں سمجھتے، تم اللہ کے منصوبے کو تو نہیں مانتے۔ نحن اعلم بما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، یہ میں نورانی ملائکہ بنا رہا ہوں، تم کو بھی میں نے بنایا ہے، تمہیں حکم دیا ہے اپنی عبادت کا، تم میری عبادت کے اندر لگ رہے ہو، میں انسان کو بنا رہا ہوں، اس کے لیے دنیا کو سجا رہا ہوں، اس کے لیے دل فریبیاں بنا رہا ہوں۔ یہ میرا بندہ جب دنیا کے اندر جائے گا تو دنیا کی دل فریبیوں میں الجھنے کے باوجود میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، میرے حکموں کی تابعداری کرے گا، میرا بندہ بن کر زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، جو ہم جانتے تم نہیں جانتے، ہم دنیا کے اندر اس انسان کو بھیجیں گے، ہم اس انسان کو دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، یہ ہماری ہی اطاعت کرے گا، ہماری ہی فرما برداری کرے گا۔ ہاں جب کوئی غافل ہو جائے گا ہمارے حکموں سے اور ہٹنے لگے گا اپنے راستے سے، تو پھر اس کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، اس کو صحیح طریقہ سمجھانے کے لیے، اس کو بہترین طریقہ اور بہترین زندگی کا شعور بتلانے کے لیے ہم نبی کا سلسلہ جاری کر دیں گے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے احکامات آسمانوں سے نکل کر وہاں سے منتقل ہو کر زمین کے اندر منتقل ہو گئے۔ اب اللہ کی فرما برداری کرنے والے اس زمین کے اوپر بسنے لگے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے اس زمین کے اوپر رہنے لگے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اس زمین کے اوپر چلت پھرت کرنے لگے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ نے انسانوں کی نسل کو اللہ
اللہ نے انسانوں کو بنانے کا ایک سلسلہ بنایا اور انسانوں کو بڑھانے کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا، اور اب اللہ نے فرما دیا ایک تمہارے لیے ضابطہ ہے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرو، ایک اللہ کو ماننے والے بنو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں جو اس آسمان کو، اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں جو زمین کو پانی کے اوپر بچھا دے، اللہ کے علاوہ طاقت نہیں کسی کے اندر جو اس زمین کے اوپر ایسے اثرات پیدا کر دے کہ اگر میں چلنا چاہوں تو میرے لیے اللہ اس زمین کو سخت بنا دے، میں مکان بنانا چاہوں تو میرے لیے اللہ اس زمین کو سخت بنا دے، اور اگر میں کھیتی کرنا چاہوں تو اللہ میرے لیے اس زمین کو نرم بنا دے کہ ذرا سا بیج اس کی کوپل نکل کر آتی ہے اور زمین اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب تم اس ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ آدم صفی اللہ، اگر تمہیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے تو یاد رکھو یہ آدم آ گیا، اب اس سے معلوم کر لو، اس سے طریقہ معلوم کر لو اور اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کر دو۔ نافرمان پیدا ہو گئے، قابیل پیدا ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی، حضرت آدم کوچ کر گئے، رحلت فرما گئے، اللہ کے حضور چلے گئے، اللہ نے ادریس کو بھیج دیا، یوشع کو بھیج دیا، نوح کو بھیج دیا، اللہ نے ابراہیم کو بھیج دیا، اسماعیل کو بھیج دیا، موسیٰ کو بھیج دیا، عیسیٰ کو بھیج دیا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاءوں کو بھیجا، اور تمام کے تمام نے یک زبان ہو کر یوں ہی کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، یوسف روح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ تو بدلتا رہا، یہ کلمہ تو بدلتا رہا، اللہ نے نبیوں کی صفتوں کو بھی بتاتے رہے اور ان کے ذریعے سے ہمیں احکامات ربانی بتلاتے رہے، دکھلاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ انسانوں تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس طریقے سے کرنی ہے جیسے میرا نبی کہہ کر جائے۔ آخر میں باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے آقا آئے اور دنیا میں آنے کے بعد کس وقت میں آئے؟ جب انسان ظلمت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، جب انسانیت سسکتی ہوئی آہیں بھر رہی تھی۔ میرے آقا اس وقت میں آئے جب انسان کو کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرے آقا اس وقت میں آئے جب ظلم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اگر کسی سے کوئی دشمنی ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے کہہ کر مر جاتے تھے کہ ہمارا فلاں دشمن ہے، اس سے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا اس وقت میں آئے جب لوگ اپنے ہی خون کو زندہ دفن کر کر آ جاتے تھے۔ میرے آقا آئے جب جانتا کوئی نہیں تھا کہ عورت کا احترام کیا ہے، جانتا کوئی نہیں تھا بیٹی کی عظمت کیا ہے، جانتا کوئی نہیں تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ میرے آقا دنیا کے اندر آئے اور آ کر یوں فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور لوگوں مجھے دنیا کے اندر مبعوث کیا کہ میں بہترین اخلاق پیش کروں، میں تمہیں زندگی کا طرز عطا کروں، میں تمہیں زندگی کا طریقہ بتلاؤں، میں تمہیں زندگی گزارنے کے اخلاق بتاؤں، میں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاؤں۔ اس وقت میں میرے آقا آئے جب بھائی بھائی کو نہیں جانتا تھا، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا۔ میرے آقا نے آ کر کہا، فاران کی چوٹی پر چڑھ کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو آؤ بڑھ کر ایک اللہ کی پوجا کرنے کے لیے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، ایک اللہ کو مشکل کشا ماننے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آؤ۔ تمہاری کامیابیاں تمہارے قدم کو چومیں گی۔
آگے بڑھ کر آؤ، کامیابیاں تمہارے قدم کو چومیں گی۔ اب حبشے سے چل کر بلال آیا، اللہ کے محبوب کے دامن میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں وہ مکے سے لوگ آتے گئے، آپ کے دامن کو وسو کرتے گئے۔ ہاں مکے کے لوگ آتے گئے، مدینے کے لوگ آتے گئے، ساری دنیا سے لوگ آپ کے قدموں میں آتے گئے اور اپنی زندگی کو سمجھتے گئے اور اپنی زندگی کے گزارنے کے بہترین طریقے کو دنیا کے اندر عام کرتے چلے گئے۔ مسلمانوں بہترین طریقے کو دنیا کے لوگوں کے اوپر آشنا کرتے چلے گئے۔ ہاں دنیا کے اوپر یہ بتلاتے گئے کہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا طرز کیا ہے، مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے۔ ہاں جب انہوں نے اللہ کے نبی کے دامن میں، اپنے دامنوں میں اللہ کے نبی کے فرمانات کو رکھا ہے تو اللہ کا بھی حکم ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ ہاں تمہارے لیے ہی تمہارے اللہ نے فخر کیا تھا، فرشتوں سے کہا تھا نحن اعلم بما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی محمد رسول اللہ ایک ایسی جماعت تیار کر کر جا رہا ہے جو انسان کا انسان ہمدرد بنا رہا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کے طریقے کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اپنی زندگی کو سمجھنا بند کر دیا۔ ہاں مسلمانوں، یہ کڑوئی ہو سکتی ہے بات میری، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو سمجھنا بند کر دیا، مذہب اسلام کو جاننا بند کر دیا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے، مسلمانوں کا طرز کیا ہے، مسلمانوں کا کردار کیا ہے، کہ اپنے آپ کو مسلمان صحیح بنانے کے لیے، صحیح مسلمان ثابت کرنے کے لیے نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا جائے۔ ہم نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بنا رکھی ہے، ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ میرا جس سے دل چاہتا ہے میں اس سے بات کروں، میرا جس سے دل نہیں چاہتا میں اس سے بات نہیں کرتا۔ کسی نے میری شان کے خلاف کوئی بات کہہ دی میں دشمنی کا اعلان کر دوں۔ ہاں اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی یا چند پیسے میرے پاس آگے، میں انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا۔ او مسلمانوں، تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس نبی کی اتباع کرنے والے ہو، تم اس نبی کے پیروکار ہو جس نے ان لوگوں کو بھی دعائیں دی ہیں جنہوں نے اس کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے ہیں۔ میرے آقا ایک رستے سے گزرتے ہیں، ایک گلی سے گزرتے ہیں، ایک بوڑھی مائی ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ روزانہ دیکھتی ہے کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ جو لوگوں میں امن کی بات کرتا ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ جو لوگوں کو بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ جو ایک اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا ہے، ایک اللہ کی پوجا کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے، جلدی سے اپنے گھر کے اندر کوڑا اکٹھا کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے اور لا کر سارا کوڑا میرے اور آپ کے آقا کے اوپر پلٹ دیتی ہے۔ او مسلمانوں، فیصلہ کرو، تم اس نبی کے ماننے والے ہو جو اس عورت کو دیکھتے تو ہیں لیکن اس کو پلٹ کر کچھ نہیں کہتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ارے اگر آج 4 پیسے میرے پاس آ جائیں تو میرا قدم زمین پر نہیں پڑتا، ہاں میری تھوڑی سی زمانے کے اندر عزت ہو جائے تو میں لوگوں کو، آدمیوں کو آدمی نہیں سمجھتا، ہاں ہمارا فوراً عزت خاک میں مل جائے گی اور خیال ایک دم آ جائے گا میرے اوپر کوڑا ڈال دیا، اس کو طریقہ نہیں آتا، اس کو تمیز نہیں ہے، اس نے یہاں راستے میں پانی پھینک دیا، اسے پتہ نہیں ہے راستے سے کون گزر رہا ہے، ہماری چودراہٹیں ایک دم ابھر کر آ جاتی ہیں۔ ہاں مسلمانوں، کبھی خیال نہیں آتا تمہارے نبی نے کیا کہا ہے، تمہارے نبی نے کیا سکھلایا ہے، تمہارے نبی نے کیا اخلاق بتلائے ہیں۔ ارے میرے آقا کے اوپر ایک بار نہیں، میرے آقا چلتے ہیں، تمہارے آقا چلتے ہیں۔ وہ عورت صبح کو بھی کوڑا ڈالتی ہے، شام کو بھی کوڑا ڈالتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ ایک روز آتا ہے اچانک وہ کوڑا آنا بند ہو گیا، آپ گلی سے ایسے ہی گزر گئے، آج آپ کے اوپر کوڑا نہیں ڈالا گیا۔ اب میرے آقا بے چین ہو گئے، میں اور آپ ہوتے تو خوش ہوتے، میرے آقا بے چین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کوڑا نہیں ڈالا، آج وہ بوڑھی مائی نظر نہیں آئی جو کوڑا پھینکتی تھی، وہ نظر نہیں آئی۔ بتایا محلے والوں نے بیمار ہے،
بیمار ہے اس لیے آج کوڑا نہ ڈال سکی ہے. آپ نے کہا اس کے گھر میں جا کے کہو محمد الرسول اللہ اللہ کا نبی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کا پیغمبر اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کا ہادی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کا رہنما اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. وہ اس عورت کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے آقا اس کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں او بوڑھی مائی دروازہ کھول. وہ کہتی ہے کیوں آئے ہو میرے یہاں پر؟ کیا میری دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر بھی نہیں آگاہ کر پائی ہے کہ میں تمہاری دشمن ہوں, میں تمہارے اوپر روزانہ کوڑا ڈالتی ہوں؟ آئے کس لیے ہو میرے دروازے پر؟ فرماتے ہیں میں آیا اس لیے ہوں تو بیمار ہے, شاید تو نے کھانا نہ کھایا ہوگا, میں تیرے لیے آٹا گوندوں گا, تجھے کھانا کھلاؤں گا, میں تیرے لیے روٹیاں بناؤں گا, تجھے کھانا کھلاؤں گا, میں تیرے لیے پانی بھر کر لاؤں گا, تجھے دوا کھلاؤں گا. ارے اگر تیرے کپڑے گندے ہوں گے میں تیرے کپڑے دھونے کے لیے بیٹھ جاؤں گا. ہاں اگر تیرے پیروں کے اندر ہڑکل ہوگی مائی میں تیرے پیر دبانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا, میں تیرے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا. ربا یہ میری امت کی ایک مائی ہے. ہاں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, اس بات سے غرض ہے کہ تیری بنائی ہوئی ہے, تیری مخلوق ہے, تیری پیدا کردہ ہے. ربا میں تیرے سامنے دعا کروں گا کہ یہ بیمار ہے, اس کے لیے صحت کی دعا کروں گا. وہ مائی کہتی ہے تو وہی محمد ہے جس کے اوپر میں صبح شام کوڑا ڈال رہی تھی, تو وہی محمد ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں میں وہی محمد ہوں. تو وہ کہتی ہیں اب ان کی زبان اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ہاں اچھا ماشاءاللہ میرٹھ سے تشریف لائے ہیں حاجی محمد شوقین صاحب. بھائی واہ ماشاءاللہ, کہاں ہیں؟ ملاقات کرا دو. آ جاؤ حاجی جی ذرا ملاقات کر لو. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 ماشاءاللہ. قاری صاحب نے آپ کا تعارف کرایا اور آپ کی اجلت بھی بتلائی, اس لیے میں سوچ رہا تھا واقعہ پورا کرنے کے بعد کچھ بات کروں ان حضرات سے آپ سے, لیکن آپ کی اجلت بتائی کہ آپ جا رہے ہیں, اس لیے میں نے خیال کیا کہ واقعہ میں پھر سنا دوں گا, آپ سے ملاقات کر لوں. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ ہمارے حاجی محمد شوقین صاحب ہیں, میرٹھ سے چل کر تشریف لائے ہیں. 5,000 روپے انہوں نے پہلے دیے, 5,000 روپے اب دیے, یعنی 10,000 روپے سے آپ کے مدرسے کا تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کیا اضافہ کریں گے حاجی جی؟ 11 کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. بھائی بات سبحان اللہ. ایک بار زور سے ذرا نعرہ لگا لو حاجی جی کے لیے, نعرہ تکبیر. بر نورانیت پیدا ہو جائے گی ہمارے دل میں بھی, آپ کے دل میں بھی. اللہ تعالیٰ حاجی جی کے کام میں کاروبار میں خوب ترقیاں عطا کرے. اللہ تعالیٰ حاجی جی کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ صحت دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو لوگ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں, جو مدرسے کا ساتھ دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے حاجی جی نے 11,000 روپے سے میرٹھ سے چل کر آپ کے گاؤں میں تشریف لا کر 11,000 روپے سے, اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. 11,100 روپے سے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 11,100 روپے سے آپ کے مدرسے کا تعاون کیا ہے, اپنے مدرسے کا تعاون کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. قاری صاحب ایک منٹ اٹھاؤ. بس میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر میں اتنی بات کر رہا ہوں نعرے میں تشکیل. ٹھیک ہے بتا رہا ہوں. تو حاجی جی کو چونکہ جانا تھا اس لیے ضمناً میں نے بیچ میں بات کہہ دی. آپ لوگوں کی توجہ ہے, توجہ ہے ماشاءاللہ. بات پوری کریں. ہاں تو میرے آقا جاتے ہیں اس کے گھر پر اور جانے کے بعد کہتے ہیں مائی واہ ماشاءاللہ. ٹھیک مائی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, تیری خدمت کے لیے میں محمد الرسول اللہ, اس ساری کائنات کا سبب جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا ہے, تیری خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. ہم ان کے پیروکار ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کی اتباع
تباہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایک بات نہیں، میرے آقا آتے ہیں ایک گلی سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، ساتھ میں اس کے ساتھ میں ایک بڑا گٹھر ہے سامان کا۔ اس سامان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ نہیں اٹھا سکتی ہے، بھاری وزنی سامان ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں مائی تجھے ضرورت ہے کسی چیز کی؟ ہاں بیٹا مجھے ضرورت ہے۔ وہ آقا کو نہیں جانتی، آقا اس کو نہیں جانتے۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، اللہ کے نبی کے لیے، میرے آقا کے لیے رحمت للعالمین کہا ہے میرے اللہ نے، رحمت للمسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، بلکہ یوں فرمایا میرے اللہ نے کہ تمہارے آقا، تمہارے نبی تمہارے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، اللہ کے دوسرے بنائے ہوئے عطا کردہ نعمت والے اللہ کی دوسری مخلوقات کے لیے بھی رحمت ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔ میرے آقا آتے ہیں کہتے ہیں مائی تجھے ضرورت ہے؟ یوں کہ ہاں ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ کوئی میرا سامان اٹھا کر مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کو تو میں اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لوں گا۔ آپ وہ سامان کا گٹھر اٹھاتے ہیں، اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ اب وہ راستے میں عورت اپنی زبان کھولتی ہے اور وہ کہتی ہے او بیٹا تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، تیرا چہرہ نورانی ہے، تیرا اچھے عادت اخلاق لگ رہے ہیں، میں تجھے ایک اچھا مشورہ دیتی ہوں، اور مشورہ یہ ہے کہ یہاں مکے کے اندر ایک محمد نام کا شخص ہے، وہ ایک اللہ کی پوجا کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ میں بھی یہ زمانہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں بھی یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہاں تو اس کے چنگل میں آ جانا، تو اس کے سامنا نہ کر لینا، اس کے آس پاس سے نہ گزر جانا، اس محمد سے بچ کر رہنا، وہ بڑا برا انسان ہے، وہ بہت ساری باتیں کرتی ہے، میرے آقا کو گالیاں بکتی ہے، وہ بہت کچھ برا بھلا کہتی ہے، میرے آقا سنتے چلے جاتے ہیں، اس کا سامان سر پر رکھ رکھا ہے، منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں جب اس کی منزل آ جاتی ہے میرے آقا اس کا سامان رکھتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ کہتی ہے بیٹا مزدوری تو لیتا چلا جا، ارے تو اچھا آدمی ہے اپنی مزدوری تو لے جا۔ میرے آقا کہتے ہیں مائی یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے، میں مزدوری لینے نہیں آیا ہوں، یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے، میں مزدوری لینے نہیں آیا ہوں۔ اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے ذرا اپنا نام تو بتا جا۔ اب میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں مائی جس محمد کو تو گالیاں بک رہی تھی میں وہی محمد ہوں۔ میرے عزیزو ہم اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے اخلاق سے یہ ظاہر کیا، جس نے اپنے کردار سے یہ ظاہر کیا اور یہ بتلایا کہ اسلام کیا درس دیتا ہے، جس نے بتلایا کہ اسلام کیا گل کھلاتا ہے، جس نے بتلایا کہ اسلام کے ماننے والوں کا ذہن کیا ہوتا ہے، جس نے بتلایا کہ اسلام کے اوپر چلنے والے لوگوں کے کیا مزاج ہوا کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے رحمت سمجھ کر رکھ لینا، زندہ درگور کر کر نہ آنا۔ اس نے بتلایا ہے تمہارے پڑوس کے اندر کوئی بھوکا ہے تو وہ اپنے کھانا کھانے سے پہلے اس کے گھر کے اندر کھانا پہنچا دینا، یہ تمہیں اسلام درس دیتا ہے، یہ مسلمانوں کا تقاضا ہے۔ ہاں کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کو دیکھنے کے لیے چلے جانا، اللہ تمہیں ثواب لکھے گا۔ ہاں کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے قدموں کو بڑھا دینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ لیکن مسلمانوں آج ہم نے اپنے اسلام کے ساتھ میں کیا کیا ہے؟ ہم نے مذہب اسلام کو خود بدنام کیا ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہوا؟ میرا آقا تو درس دیتا ہے کچھ اور، میرا طرز بنتا ہے کچھ اور، میرا طریقہ ہوتا ہے کچھ اور۔ کیا ہوا؟ میرے گھر کے اندر میرا حقیقی بھائی ہے، اسلام کے اوپر قائم ہے، اسلام والا ہے، کلمے والا ہے، مومن ہے، لیکن وہ بیمار پڑا ہے۔ میں کہتا ہوں میں اسے دیکھنے نہیں جا سکتا، میرا بڑا دشمن ہے، میں اسے دیکھنے نہیں جا سکتا، میرا بڑا دشمن ہے۔ ہاں وہ فلاں آدمی، اجی میں اس کے گھر نہیں جاتا،
میری تو بول چال بند ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ مسلمان سے مسلمان کو اللہ رب العالمین کے محبوب نے، میرے آقا نے تو یوں فرمایا تھا، اور دنیا میں رہنے والوں اور اللہ کی پرستش کرنے والوں، ایک اللہ کی پوجا کرنے والوں، سنو تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ کہ اگر تمہارے کسی منشا کے خلاف کوئی کام ہو جائے کہ تم کسی دوسرے انسان سے 3 دن سے زیادہ بولنا بند کر دو۔ میرے آقا نے درس یہ دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میں اپنے بھائی سے نہیں بولتا، میں اس کے گھر نہیں جاتا، وہ میرا دشمن، وہ میرا فرا۔ ہاں ذرا سی عزت کے خلاف کسی نے کیا بات کر دی، 4 پیسے کیا آگئے، اب میرے قدم زمین پر نہیں گر رہے۔ ہاں میرے بچے کی اگر توہین ہو گئی تو ہمارا خون ابال مارنے لگتا ہے۔ ہاں میرے بچے سے کسی نے کچھ کہہ دیا، ارے میرے آقا نے تو پتھر کھا کر دعائیں دی ہیں۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو کیوں بھول بیٹھے ہو؟ اپنی تاریخ کو کیوں نہیں پڑھ کر دیکھتے ہو؟ تمہیں طائف کا منظر یاد نہیں ہے کیا؟ تمہیں طائف کا منظر یاد نہیں ہے؟ میرے آقا پر پتھر برس رہے ہیں اور اتنے برس رہے ہیں کہ آپ کا خون سر سے بہ کر پیر تک آ رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، انسانوں کی بات نہیں کرتا، اللہ کا نورانی فرشتہ آ کر حضور کی خدمت میں کہتا ہے، آسمانی فرشتے رونے لگے ہیں، کوہرام مچ گیا ہے آسمان کے اندر، اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ کے محبوب کہو، آپ کہو، ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر میں ان کو ابھی چورا چورا کر دیتا ہوں، ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں۔ میرے آقا کہتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں نہیں، ان کو ایسا نہ کرنا، ان کے ساتھ میں ظلم نہ کرنا، ہاں ان کو مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں، اگر وہ مسلمان ہوتے تو اللہ کے محبوب کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتے تھے؟ ارے وہ جانتے نہیں تھے۔ میرے آقا کہتے ہیں یہ لوگ مجھے ابھی جانتے نہیں ہیں، جس دن جان جائیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ مسلمانوں تم نے اپنے کردار کو سمجھنا بند کر دیا ہے، تم بھول بیٹھے ہو کہ ہمارا کردار کیا ہے، تم بھول بیٹھے ہو ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہے، تم بھول بیٹھے ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیا ہے، جو دل میں آیا وہ کر رہے ہیں، جو دماغ میں آیا وہ کر رہے ہیں، جیسی زندگی سامنے آتی ہے ہم زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام کے طرز پر ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ ہم بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، بے شک مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، بے شک ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا مسلمانوں کے طرز پر ہو رہا ہے، لیکن اگر گریبانوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو اسلام کی جھلکیاں بھی ہمارے دلوں کے اندر نظر نہیں آتی ہیں۔ زندگیاں ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی شروع کر دی ہیں، پھر ہم دعوے دار بنتے ہیں، ہاں جنت ہماری، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ آؤ قرآن کے ذریعے سے پوچھتے ہیں کیا اللہ رب العالمین نے جنت کو اتنا آسان بنا دیا؟ تو میرا قرآن کہتا ہے ام حسبتم، ہاں تمہارا یہ خیال ہو گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ تمہارا یہ خیال ہو گیا کہ تم یوں ہی ہنستے کھیلتے جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ نہیں، جنت کے اندر اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے۔ ہاں جنت کے اندر جانے کے لیے تمہیں اسلام کے اوپر مکمل آنا پڑے گا، جنت کے اندر جانے کے لیے اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ اس لیے میرے قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او انسانوں اسلام کے دائرے کے اندر آ جاؤ۔ ہاں کیسے دائرے کے اندر آئیں؟ صرف یہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب ساری زندگی جیسے چاہیں ایسے گزاریں، ساری زندگی جیسے چاہیں ایسے گزاریں، یہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو۔ اگر ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھرتے ہو، نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، تو پھر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارو۔
آپ کے بتائے ہوئے طریقے کیا ہیں؟ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کیا ہیں؟ اب جاننا اس بات کا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، آپ کے آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اپنی زندگیوں میں نمازوں کے پابند بن جاؤ، اپنی زندگیوں میں نمازوں کے پابند بن جاؤ، خوشی ہو، غمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ جب تم نمازیں پڑھنے لگ جاؤ گے تو اب میرے قرآن نے کہا، جب تم نمازیں پڑھنے لگ جاؤ گے تو تمام بری باتیں، بے حیائی کی باتیں، تمام وہ باتیں جو تمہیں برا بنا رہی ہیں، وہ تمام کی تمام تم سے خود بخود چھوٹنے لگ جائیں گی۔ نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ ہاں یاد رکھو، صرف نمازیں پڑھنا اسلام کا مقصد نہیں، صرف نمازی ہو جانا مسلمان کہلانے کے لیے کافی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اب سنو، یہ تو اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہو گیا، یہ تو اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو گیا، اب ایک ذمہ داری اور تمہارے کاندھوں پر اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق کی پاسداری۔ ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، ایک اللہ کے حق، ایک بندوں کے حق۔ اللہ کا حق تو یہ ہو گیا، اللہ نے حکم دیا، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان پڑھنی شروع کی، اللہ کا حکم ہو گیا، اب یہ اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اللہ کا حکم ہے، اب روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، یہ اللہ کے حکم ہیں، یہ اللہ کے حکم ہیں، یہ اللہ کے حق ہیں، ان کو ادا کرنا یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ لیکن اللہ نے ایک ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر اور رکھی، فرمایا حقوق العباد۔ حقوق العباد بڑا سخت مسئلہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے، فرمایا بندوں کے بھی حق ادا کرتے رہنا، بندوں کے بھی حق ادا کرتے رہنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صرف حقوق اللہ پورے کیے، حقوق العباد کے اندر کچے رہ گئے، ہاں جنت نہیں مل سکتی، جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ تمہارے اوپر دونوں ذمہ داری ہیں، الہ العالمین حقوق العباد کو کیسا پورا کریں؟ اب اللہ نے فرمایا حقوق العباد یہ ہیں، تم جا رہے ہو کسی راستے سے، تم نے دیکھا ہاں تکلیف کی چیز پڑی ہوئی ہے راستے میں، یہ خیال نہ کرو یہاں سے مسلمان نکلتے ہیں یا غیر مسلم نکلتے ہیں، یہاں سے فلاں نکلتا ہے، یہاں سے فلاں دشمن جاتا ہے، یہاں سے فلاں آدمی کا گزر ہوتا ہے۔ نہیں، تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو گیا اس کانٹے کے اوپر پیر پڑ کر کسی جانور کو تکلیف پہنچ جائے گی، کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے گی، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے گی، کسی ہمارے برادر وطن کو تکلیف پہنچ جائے گی، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ اس کانٹے کو ہٹانا، اس تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نہ ہٹاؤ گے تمہاری نظر پڑی ہوئی تھی، گنہگار ہو جاؤ گے۔ جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، چاہے اس میں جانور ہو، چاہے اس میں مسلمان ہو، چاہے اس میں ہمارے دوسرے برادر وطن، ہمارے دوسرے بھائی ہو، جن جن کو تکلیف پہنچے گی گنہگار تم ہوگے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے معلوم ہونے کے بعد بھی اس تکلیف کی چیز کو کیوں نہیں ہٹایا تھا؟ کوئی انسان پریشان ہے، تمہیں معلوم ہو گیا پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی طاقت تمہارے اندر تھی، ارے اکیلے کے اندر نہیں تھی تو دو تین مل کر اس کی پریشانی کو دور کر سکتے تھے، چار پانچ آدمی بیٹھ کر منہ جوڑ کر بیٹھ سکتے تھے اور ان سے بات چیت کر سکتے تھے، ہاں ان سے یہ خیال کر سکتے تھے ہمارا فلاں آدمی، ہمارا فلاں بھائی، چاہے ہمارے ملک کا رہنے والا ہو یا ہمارا مسلمان بھائی ہو، وہ ہماری اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہم اس کی پریشانی کو اس طریقے سے دور کر سکتے ہیں، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں کا خیال نہ کیا تو اللہ کے یہاں پر پکڑ آ جائے گی، اللہ کے حضور میں پکڑ آ جائے گی، اور میرا اللہ کہے گا ہاں تم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہ کیا، تم نے میرے نبی کی فرما برداری نہیں کی ہے، تم نے میرے نبی کی اطاعت نہیں کی ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے میرے آقا اگر کسی گلی سے گزرتے ہیں تو آپ حقوق العباد کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے جاتے ہیں کہیں کسی کو تکلیف
تکلیف دینے والی کوئی چیز تو نہیں پڑی ہوئی ہے. آپ کہیں سے گزرتے ہیں, آپ خیال کرتے ہیں, آپ اگر کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ خیال کرتے ہیں میرا کوئی دوسرا بھائی وہ پریشانی کے اندر تو مبتلا نہیں ہے, وہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں حقوق العباد میں شامل ہیں. میرے آقا نے آپ کو درس دیا ہے, میرے آقا نے مجھے سبق سنایا ہے, میرے آقا نے ہمیں بتلایا ہے. مسلمانوں, اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تمہیں آقا کی اتباع کرنی پڑے گی, میرے آقا کی پیروی کرنی پڑے گی, میرے آقا کی بات کو ماننا پڑے گا. تب کہیں جا کر ہم اللہ کے حضور میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار سمجھ سکتے ہیں, اور پھر کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی جاں فرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی جاں فرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میرے عزیزو, اس لیے یہ خیال کرو کہ ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر یہ خیال کریں, اپنے اکابرین سے معلوم کریں, علماء سے معلوم کریں, اپنے بزرگوں سے معلوم کریں, اپنے محلے پڑوس کے اندر غور و فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم چین کی نیند سو رہے ہوں, میرا کوئی گاؤں کا بھائی بے چین بیٹھا ہوا ہو. کہیں ایسا تو نہیں میں خوب پیٹ بھر کر کھا رہا ہوں, میرے گھر میں کسی غریب کے بچے بھوکے بل بلا رہے ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اچھے اخلاق پیش کرنا, میں نرم کردار سے بات نہیں کرتا, میری نرم گفتار نہیں ہے, میں جس کو چاہتا ہوں گالی بک دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی سنا دیتا ہوں, میں کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. یہ میرے آقا کے فرمان نہیں ہے. اپنے اخلاق کو درست کیا جائے, اپنی زندگیوں کو ٹٹولا جائے, تلاش کر اللہ کی عبادتیں کی جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے, دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے, آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.